السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 21، سورہ لقمان، آیت نمبر 21، آیت نمبر 21۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وإذا قيل لهم اتبعوا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا ما أنزل الله مَا أَنزَلَ اللَّهُ قالوا بل نتبع قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ ما وجدنا مَا وَجَدْنَا عليه آباءنا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أولو أَوَلَوْ كان الشيطان كَانَ الشَّيْطَانُ يدعوهم يَدْعُوهُمْ إلى عذاب السعير إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ ومن يسلم وجهه وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إلى الله إِلَى اللَّهِ وهو محسن وَهُوَ مُحْسِنٌ فقد استمسك فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بالعروة الوثقى بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وإلى الله وَإِلَى اللَّهِ عاقبة الأمور. عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. وإذا ذال نرم حروف میں سے ہے اور یہاں پہ لمبا ہو رہا ہے کیونکہ اس کے بعد الف مدہ آ گئی. الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ ہوتا ہے، اس کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں. قیل قاف موٹے حروف میں سے ہے اور قیل لمبا ہو رہا ہے کیونکہ یا ساکن ما قبل کسرہ ہے، تو یہ یا مدہ ہے اور یا مدہ کو لمبا کرتے ہیں ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں. لہو متبعو لہو ہا ہے، یہ ہا آنکھوں والی جو کہ حلق کے اس حصے سے ادا ہوتی ہے جو سینے کے ساتھ ملا ہوا ہے. لہو متبعو آگے عین لمبی ہو رہی ہے کیونکہ واو مدہ ہے، واو ساکن ما قبل ضمہ ہے، پیش ہے، تو اس واو کو لمبا کریں گے. آگے ما اس پہ مد ہو رہی ہے اور
اور یہاں پہ ہم 5 الف مد کریں گے کیونکہ اس کے بعد حمزہ آ گیا ہے. انزل اللہ، نون ساکن ہے، یہاں پہ اخفا ہوگا کیونکہ حروف اخفا میں سے بعد میں زا ہے. مد منفصل ہے، متصل انزل اللہ، اور نون ساکن ہے یہاں پہ اخفا ہوگا. اس کے بعد زا ہے، یہ سیٹی والے حروف میں سے سختی سے پڑھا جائے گا. اللہ، لفظ اللہ موٹا ہوگا کیونکہ اس سے پہلے زبر ہے. لفظ اللہ سے پہلے زیر ہو تو باریک ہوتا ہے، اگر زبر اور پیش ہو تو موٹا ہوتا ہے. قالوا، الف مدہ ہے، واو مدہ ہے، دونوں لمبے ہوں گے. بل نتبع ما کے اوپر الف مدہ ہے، لمبا ہوگا. وجدنا، دال ہے، یہاں پہ قلقلہ ہوگا. 5 حروف ہے جہاں پہ قلقلہ ہوتا ہے. قاف قاف جیم دال، ان کا مجموعہ قطب جد ہے، تو اس کو تھوڑا سا قلقلے کا معنی ہوتا ہے تھوڑا سا ہلا کے پڑھنا. وجدنا، یہاں پہ قلقلہ کریں. آگے نون لمبا ہوگا، الف مدہ ہے. علیہ، لام لمبا ہو رہا ہے، یہاں پہ یا لین ہے، یا ساکن ما قبل فتحہ ہے. لمبا ہوگا کیونکہ کھڑی جبر ہے، کھڑی جبر کھڑی زیر الٹا پیش لمبا ہوتا ہے اور زبر زیر پیش لمبا نہیں ہوتا. آباءنا، ماں کے اوپر بھی مد کریں گے 5 الف، اور اس کے بعد نا کے اوپر بھی مد کریں گے 1 الف کیونکہ الف مدہ ہے. اولو، واو لین ہے، واو ساکن ماں فتحہ. کالا، الف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر ہے. آگے الشیطان، شی، یہ یا لین ہے، یا ما قبل فتحہ ہے. شیطان، با موٹے حروف میں سے ہے، اس کو خور پڑھیں گے اور اس کو لمبا کریں گے کیونکہ اس کے اوپر کھڑی زبر ہے. یدعو، دال پھر آ گیا ہے، یہاں پہ پھر قلقلہ ہوگا، اس کو تھوڑا سا ہلا کے پڑھیں گے. عو، واو ساکن ما قبل ضمہ، اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے کیونکہ واو مدہ ہے. يدعوهم إلى عذاب السعير، وہ پہ اظہار ہوگا کیونکہ بعد میم ساکن ہے اور میم ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ ہے. عدا، ذال نرم حروف میں سے ہے، نرمی سے ادا کریں گے اور الف مدہ ہے، اس کو لمبا بھی کریں گے. السعیر، سین سیٹی والے حروف میں سے ہے، سیٹی کے ساتھ ادا کریں گے. سعیر، عین ہے، لمبی ہو رہی ہے کیونکہ اس کے بعد یہ مدہ ہے، یا ساکن ہے، اس سے پہلے زیر ہے. ومن یسلم، نون ساکن کے بعد یا ہے، یہاں پہ ادغام معنی نہ کریں گے. ومن، تھوڑا سا 1 الف کے برابر لمبا کریں گے. یسلم وجہہ، 2 آنکھوں والی ہا ہے، سینے کے ساتھ حلق کا جو حصہ وہاں سے ادا ہوگی. آگے بھی وہی ہا ہے، اس کو لمبا کریں گے ہا کو کیونکہ اس کے اوپر مد ہے. اللہ، لفظ اللہ موٹا ہوگا، اس سے پہلے زبر ہے. وَهُوَ مُحْسِنٌ، ہا چھوٹی آئی ہے، محسن، حلق کے درمیان میں سے ادا ہوتی ہے. ہا، اس طرح ہم سانس لیتے ہیں باہر کی طرف. ہا، محسن، آگے سین ہے سیٹی والے حروف میں سے، تو اس کو سیٹی کے ساتھ ادا کریں گے. محسن، نون تنوین ہے، یہاں پہ اخفا ہوگا. فقد استمسک، آگے سین ہے، قاف ہے، موٹے حروف میں سے ہے، اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے. استمسک، سین ہے سیٹی والا اور آخر پہ کاف باریک ہے، باریکی کے ساتھ پڑھیں گے. استمسک بالعروة الوثقى،
حروف میں سے اور اس کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو لبا کریں۔ وَإِلَى اللَّهِ، لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے، اس کو لبا کریں، اس کو موٹا پڑھیں، اور لفظ اللہ کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو لبا کریں گے ایک الف کے برابر۔ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، عین الف مدہ ہے، لمبی ہو گئی، عاقبۃ القاف موٹے حروف میں سے ہے، امور میم کے اوپر سما ہے اور اس کے بعد واو ساکن ہے، تو واو ساکن عامل الزما واو مدہ ہوتا ہے، لہذا اس کو بھی لبا کر کے پڑھیں گے۔ اور آخر پہ را ساکن ہو رہی ہے اور را سے پہلے بھی ساکن ہے اور اس کے اوپر پیش ہے، تو لہذا را کو پر پڑھیں گے، موٹا کر کے پڑھیں گے، امور۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے، اتَّبِعُوا، تو پیروی کرو، مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے، قالوا، تو وہ کہتے ہیں، بلکہ نتبع، ہم پیروی کریں گے، ما اس کی، وجدنا، ہم نے پایا، علیہ، جس پر، آباءنا، اپنے باپ دادا کا، اولو کان الشیطان یدعوہم، اور کیا ولو اگرچہ کانا ہو الشیطان، شیطان، یدعوہم، ان کو بلاتا، الی عذاب السعیر، الی طرف عذاب السعیر، جہنم کا، ومن یسلم، اور وہ شخص کہ جس نے جھکا دیا، وجہہ، اپنا چہرہ، الی اللہ، اللہ کی طرف، وہو، اور اس حال میں کہ محسن، وہ نیکوکار ہو، نیکی کرنے والا ہو، فقط، پس تحقیق، استمسک، اس نے پکڑ لیا، بالعروۃ الوثقی، بالعروہ، مضبوط، الوثقی، کڑا یا حلقہ، تو اس نے مضبوط کڑے کو پکڑ لیا، وَإِلَى اللَّهِ، اور اللہ ہی کی طرف، عاقبۃ الامور، تمام کاموں کا انجام ہے، عاقبۃ انجام ہے، امور امر کی جمع ہے، کا تمام کاموں کا انجام ہے۔ اللہ رب العالمین یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم جو اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے وہ کیا ہے، قرآن ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے، اس کی پیروی کرو، اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرو، تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ ہم تو وہی راستہ اختیار کریں گے جس راستے پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے۔ یہی بات اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں بھی بیان کی، آیت نمبر 170 میں، کہ مشرکین کو جب اس بات کا حکم دیا جاتا ہے تو وہ آگے سے یہ تعویل کرتے ہیں، اور ان کے پاس نہ کوئی عقلی دلیل ہوتی ہے اور نہ ہی ان کے پاس کوئی نقلی دلیل ہوتی ہے، کہ اللہ رب العالمین نے جیسا کہ پچھلی آیات میں فرمایا کہ علم حاصل کرنے کے 3 مراتب ہوتے ہیں، کہ بندہ اپنی خود سمجھ بوجھ کے ساتھ، فہم کے ساتھ علم کو حاصل کر لیتا ہے، یا کسی استاد کے سامنے بیٹھ کے رہنمائی حاصل کرتا ہے، یا پھر اللہ رب العالمین نے ان کو کوئی واضح روشن کتاب دی ہوتی ہے کہ جس سے وہ علم حاصل کر لیتے ہیں۔ تو جب وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے سورہ احقاف میں بھی انہیں چیلنج کیا کہ اللہ رب العالمین کی کسی بھی کتاب میں سے کوئی کھلی دلیل لے کے آؤ اگر تمہارے پاس ہے، کہ جب تمہیں یہ کہا جاتا ہے کہ تم قرآن و سنت کی پیروی کرو تو تم کہتے ہو ہمارے آباء و اجداد جس راستے پر چلتے تھے ہم بھی اسی راستے پر چلیں گے، اگر اس کی کوئی دلیل ہے تو وہ لے آؤ۔ تو وہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وہ آگے سے کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا وہ بڑے عقل مند تھے، وہ کوئی غلط تو نہیں تھے،
جیسے آج بھی کسی کو سمجھایا جائے اور کہا جائے تو وہ آگے سے یہی جواب دیتا ہے جی میرا باپ ایسے کرتا رہا، میرا دادا ایسے کرتا رہا، میرے خاندان والے ایسے کرتے ہیں، کیا وہ سارے بے وقوف ہیں یا پھر وہ سارے کے سارے غلط ہیں؟ اگر وہ سارے اس کام میں چل رہے ہیں، اس راستے پہ چل رہے ہیں، یہ کام کر رہے ہیں تو وہ غلط نہیں ہو سکتے، لہذا میں نے بھی وہی کرنا ہے جو میرے باپ دادا کرتے رہے ہیں، اور آج بھی یہی جواب ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر ان کے آباء و اجداد کو کسی بات کی عقل ہی نہ ہو، یا انہوں نے خسارے والی تجارت کر لی ہو، یا وہ غلط راستے پر چلتے رہے ہوں، تو کیا تم بھی اندھے بن کے ان کے پیچھے چلتے رہو گے، یا پھر اپنی عقل سے کام لو گے اور وہ سیدھا راستہ جو اللہ رب العالمین نے بتلایا ہے اس پر چلو گے؟ یعنی اپنی عقل استعمال کرو۔ ضروری نہیں ہے کہ تمہارے باپ دادا صحیح ہوں اور وہ صحیح راستے پہ چل رہے ہوں، وہ غلط بھی ہو سکتے ہیں۔ اگرچہ وہاں پہ سورہ بقرہ میں اللہ نے خطاب مشرکین کو کیا، لیکن وہ خطاب خالی مشرکین کو نہیں ہے، وہ خطاب ہر کسی کے لیے ہے، چاہے وہ مشرک ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، اور چاہے وہ مسلمان ہو۔ مسلمانوں کے لیے بھی خطاب ہے کہ اگر تم بھی یہی طریقہ اختیار کرو گے کہ قرآن و حدیث کے مقابلے میں اپنے آباء و اجداد کے پیچھے چلو گے، ان کے جو رسم و رواج ہیں، ان کے جو طور طریقے ہیں ان پہ چلو گے، یا پھر قرآن و حدیث کے مقابلے میں اپنے کسی امام کی، اپنے کسی پیشوا کی، اپنے کسی عالم دین کی، اپنے کسی بڑے کی بات کو پیش کرو گے، تو جو مذمت، جو وعید ان کے لیے ہے وہی وعید تم مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ تقلید آ جاتی ہے نا، تو تقلید علماء کے نزدیک یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بجائے کسی غیر کا قول یا عمل بغیر دلیل کے لے لینا، اس کو تقلید کہتے ہیں۔ اور ایسی باتوں پر عمل کرنا خواہ وہ حرام ہی کیوں نہ ہو، تو فرمایا یہ عمل مشرکین اور یہود و نصارہ کریں یا پھر مسلمان کریں، اور اگر مسلمان بھی اپنے کسی امام، پیشوا، عالم دین یا بڑے کا کوئی قول یا اس کی رائے جو قرآن و حدیث کی نصوص کے خلاف ہو تو وہ ایسی لے آئیں گے تو اس کو ناجائز کہا جائے گا اور اس کو حرام کہا جائے گا۔ اور فرمایا جو وعید مشرکین کے لیے ہے وہی وعید پھر مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ اور فرمایا اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، یعنی اگر شیطان انہیں بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کی طرف دعوت دے رہا ہو تو تب بھی یہ اس کے ساتھ دوزخ کی آگ میں جا کودیں گے اور یہ سوچنے کی زحمت نہیں کریں گے کہ وہ انہیں کدھر لے جا رہا ہے۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، اور وہ شخص جس نے اپنے چہرے کو اللہ کے لیے جھکا دیا۔ اب اس سے پہلے ان لوگوں کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ جو اللہ کے بارے میں بحث و مباحثہ کرتے ہیں، جھگڑتے ہیں بغیر علم کے، بغیر ہدایت کے اور بغیر کتاب منیر کے، تو اب ان کے مقابلے میں یہاں پہ اللہ ایسے شخص کا ذکر کر رہا ہے کہ جو اپنے چہرے کو، چہرے سے مراد اپنے پورے وجود کو، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اس کے حوالے کر دیتا ہے، اپنا عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، جو اس کا خالق و مالک کہتا ہے وہ کر لیتا ہے، جس سے اس کا خالق و مالک روک دیتا ہے وہ اس سے رک جاتا ہے، نہ اپنی خواہش پہ چلتا ہے، نہ اپنے کسی دوست رشتہ دار اس کے پیچھے چلتا ہے، نہ اپنے آباء و اجداد کے پیچھے چلتا ہے، بلکہ وہ راستہ اختیار کرتا ہے جو اللہ رب العالمین نے اس کو بتلایا ہے۔ اس کی زندگی کا ہر عمل، چاہے وہ نماز ہو، قربانی ہو، زندگی ہو، موت ہو، سب کچھ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو جہنم کا رب ہے، اس کا ہر عمل اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ نے کہا اس نے اپنے چہرے کو جھکا دیا، تو چہرہ
سے مراد پورا جسم جو ہے پورا وجود مراد لینا ہے، کیونکہ چہرہ انسان کے جسم کا سب سے باشرف اور باعزت حصہ ہے۔ جب انسان کا چہرہ جھک جاتا ہے، تابع ہو جاتا ہے، تو گویا کہ انسان کا سارا جسم ہی تابع ہو جاتا ہے۔ اور آگے فرمایا وَهُوَ مُحْسِنٌ، اس حال میں کہ وہ نیکوکار ہو، وہ اپنا ہر عمل اس طرح کرتا ہے گویا کہ وہ اپنے رب کو دیکھ رہا ہے۔ سو اگر وہ اسے نہیں دیکھتا تو اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے، اور وہ ہر عمل میں اللہ کے رسول کی بتائے ہوئے طریقے پر چلتا ہے۔ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، بس تحقیق اس نے مضبوط کڑے کو اچھی طرح پکڑ لیا، یعنی اپنے آپ کو اللہ کی سپرد کر دینے کا یہ مطلب ہے کہ جس نے اسلام کی رسی کو، اسلام کے مضبوط حلقے کو اچھی طرح سے پکڑ لیا ہے، اب اسے جہنم میں گرنے کا کوئی خوف نہیں ہے۔ اب شیطان اس کو راہ راست سے بھٹکا نہیں سکتا، راہ حق سے اس کو جو ہے راہ فرار نہیں کروا سکتا، شیطان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وہ اسی مضبوط کڑے کو، وہ اسی حلقے کو مضبوطی کے ساتھ تھامے ہوئے اللہ سے ملاقات بھی کرے گا اور اللہ کی جنت کا وارث بھی بن جائے گا، بخلاف ان لوگوں کے جو اللہ رب العالمین کے بارے میں بغیر علم کے، بغیر ہدایت کے اور بغیر کسی کتاب منیر کے جھگڑا کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی عمارت کی بنیاد جو ہے وہ ایک کھوکھلے طوطے پر رکھی ہے کہ کسی وقت بھی وہ گر سکتی ہے۔ اور آگے فرمایا وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، جتنے بھی کام ہیں ان کا انجام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کسی اور کی طرف سے نہیں ہے، کیونکہ ہر کام کی جزا اس خالق و مالک نے جب ہم نے ان سے ملاقات کرنی ہے اللہ نے دینی ہے، ہر کسی کو دینی ہے، چاہے کسی نے اچھے اعمال کیے، چاہے کسی نے برے کیے، اچھے کیے تو اللہ کی جنتیں ہیں، برے کیے تو اللہ کی جہنم عذاب کی صورت میں منتظر ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کو پڑھنے سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔